آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نعت کے کلام میں عرض گزار ہیں، حضور سیدنا غوث پاک کا وسیلہ دیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، ہو گئے دور مسلمان بشان اسلام، اپنی تاریخ کو دہرا کے ابھرنا سیکھو، شور اغیار تیرے سامنے دب جائیں گے، غیر کو غیر اور اپنوں کو سمجھنا سیکھو، ہر غلاموں پہ صدا ان کا کرم رہتا ہے، یہ لازم کہ غلاموں میں ہی رہنا سیکھو۔ آئیے اسی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا، فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، وقار علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، شعار علم سے بڑھ کر کوئی شعار نہیں، جو چاہو دین کے رہزن سے اپنی جائے پناہ، حصار علم سے بڑھ کر کوئی حصار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اشعار کی زبانی جو پیغام تھا وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ تک پہنچ چکا ہے، اس میں میرا کمال نہیں، یہ صاحبان اشعار کا کمال ہے، اور اس کی تفصیل آپ چاہیں گے تو منبر شریف پر دیکھ رہے ہیں ایک باوقار عالم دین، لکھنؤ کی سرزمین پہ شاید ہی ایسے لوگ ہوں جو حضرت کو نہ جانتے ہیں، بالخصوص میدان سنیت میں، اس کے بے باک خطیب اور نقیب اور ناشر و مبلغ ہیں حضرت علامہ مولانا وجیہ الدین صاحب قبلہ۔ اس کے علاوہ آپ منبر شریف پر دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی ایک کہکشاں انجمن یہاں جلوہ پذیر ہے، اور
انہی کے لیے کہا گیا جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ بے شک بے شک حضرات بلا شبہ یہ علماء کی ہی بدولت آج دنیا کا حسن و جمال، اس کا خوبصورت نظام اور اس کی یہ خوبصورتی، اللہ کی یہ نعمتیں ہم اور آپ کو جو مل رہی ہے، یہ علماء ہی کی قدموں کی برکت۔ بے شک بے شک علماء کرام مدارس اسلامیہ ان کا بڑا اہم رول رہا ہے شروع سے لے کر اب تک، اور صبح قیامت تک جب تک اللہ جل شانہ چاہے گا تب تک یہ قائم رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ بے شک بے شک اللہ جل شانہ نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو پیدا فرمایا، بے شمار طاقت و قوت والوں کو پیدا فرمایا، کیسے کیسے بادشاہ آئے، کیسے کیسے طاقتور آئے، کیسے کیسے حاکمین آئے، کیسے کیسے دولت والے آئے، لیکن آج دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ جل شانہ نے ان سب کی تعریف و توصیف فرمائی۔ لیکن قربان جاؤ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ جل شانہ نے جب ان پر قرآن اتارا، کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس کے تعلق سے پروردگار عالم خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا گیا کہ اے رب کائنات ذرا تو یہ بتا دے، نبی کی افضلیت، نبی کی اولیت، نبی کی شان، نبی کی عظمت اور وجہ تخلیق کائنات ہونا یہ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اے رب کعبہ، اے رب محبوب کائنات تو ذرا بتا دے اللہ کے نبی کے بعد، ان انبیاء کے، صحابہ کے بعد، ان اولیاء کرام میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ علماء کی جماعت ہے، کہ انہی میں سے اولیاء ہوں گے، انہی میں سے صدیقین ہوں گے، انہی میں سے شہداء اور صالحین ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے علماء کی جماعت کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم پوری امت میں سب سے بہترین ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اپنے لیے نہیں جیتے ہو بلکہ قوم کے لیے جیتے ہو، ان کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ مسلمانوں یہ علماء کی جماعت بہت ہی مبارک اور مسعود جماعت ہے، ان کی آپ جتنی قدر و قیمت کریں کم ہے، جتنی زیادہ آپ کر لیں، اور آپ ایک حدیث پاک سماعت کر لیں۔ آج اس قوم کی جو پستی کا معاملہ ہے، تباہی کا معاملہ ہے، اس کی کہیں نہ کہیں بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج یہ جماعت علماء سے دور ہوتی ہے۔ یہ علماء وہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والے یہ علماء کی جماعت ہی ہے، بلا شبہ یہی علماء دین ہے جن کے تعلق سے رسول پاک فرماتے ہیں، کون رسول؟ جن کی عظمت و شان اللہ یہ بیان فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی صاحب شریعت نبی ہے، اللہ نے اتنا خود مختار کیا ہے، اتنا عظیم الشان کیا ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کے تعلق سے فرما دیا لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت الارضین۔ اور حد اور کمال تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس آسمان اور زمین کے فرش کے بنانے کی وجہ اپنے محبوب کو جہاں بتا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ارشاد ہوتا ہے اے محبوب لولا لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، محبتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔